حزب اللہ بائی فاطمہ لغاری ایپیسوڈ 27۔ وہ گھر سے نکل آئی تھی، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی سڑک کنارے کھڑی کر کے وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، پرسوچ نگاہیں سڑک پر ٹکائے وہ بہت سی الجھنوں کا شکار تھی۔ مائک بہت کچھ جانتا تھا، مگر اپنے بھائی کی خاطر وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا، اور وہ اس سے امید بھی کیسے کر سکتی تھی؟ وہ شخص مائک وہی تھا جس نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کسی محافظ کی بات بھی کی تھی کیا خیام؟ اسے اپنے سر پر درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ مارک سے متعلق جو بکواس وہ کر کے گیا تھا، وہ اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مائک کبھی اتنے اعتبار کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کا لفظ سچا تھا، اس کا انداز اسے قبول کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن کیا وہ بھی اسٹون کی راہ پر چل رہا تھا؟ اگر وہ بھی، تو کیسے ممکن ہے کہ مائک اس سب میں نہ پڑا ہو؟ اف! اس نے آنکھیں میچی تھی، وہ مزید یہ سب ابراہم سے نہیں چھپا سکتی تھی، اسے اب سب کچھ انہیں بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ صرف وہی تھا جو اسے ان تمام مشکلات سے نکال سکتے تھے۔ لیکن اسٹون کے بعد مارک واحد تھا جس سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ وہ کیسے انہیں مائک کی کہی گئی باتیں بتا دیتی، جبکہ وہ ابھی دوست کی طرف سے ملنے والے زخم کو بھول نہیں پائے تھے۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، کسی کی اپنی طرف اٹھتے قدم محسوس نہیں کر پائی تھی۔ اس شخص نے اچانک سے دائیں طرف سے آ کر اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال رکھا تھا۔ وہ اس اچانک حملے پر سنبھل نہ پائی۔ اس شخص کی گرفت مضبوط تھی، اس نے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر اس کی ہر چیخ دب گئی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر وہ ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس شخص نے ایک نگاہ اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی، پھر فاصلے پر کھڑی سیاہ شیشوں والی وین کو اشارہ کیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد سیاہ شیشوں والی وین سڑک پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا موبائل جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا اب سڑک پر گرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، کسی نے کچھ غیر معمولی محسوس نہیں کیا تھا۔ سیاہ رنگ کی وہ گاڑی برق رفتاری سے ہموار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جندل کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا خیام سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے بیک سیٹ پر بیٹھی سعد کھڑکی کے پار نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ پوری طرح سے باہر کے مناظر کی طرف متوجہ تھی، بالکل ایسے جیسے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہ تھا۔ اور اس کے برابر بیٹھا زیاد گردن ترچھی کیے نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے لیے بھی اس وقت اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سب کچھ اتنا آنن فانن ہو رہا تھا کہ اسے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ اس سے جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت تھا کہ جس کا ہر لمحہ قیمتی تھا، اور ان قیمتی لمحات میں سے کوئی لمحہ بھی اسے نظر بھر کر دیکھنے کے لیے میسر نہیں تھا۔ اس رشتے کا احساس جو حال ہی میں دونوں کے مابین بنا تھا، اسے سرشار کیے ہوئے تھا، مگر دوسری طرف اس کی طرف سے اتنی بے اعتنائی سے اداس کر رہی تھی۔ کیا وہ اتنے عرصے بعد ملنے پر اس کا حال بھی نہیں پوچھ سکتی تھی؟ اگر نہیں تو اتنا ہی بتا دیتی۔ اسے بہت سے شکوے تھے، ہاں، جیسے اس وقت وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے مخاطب کرے اور اسے بتائے کہ اس کا اس طرح نظر انداز کرنا اسے بری طرح چبھ رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتا سر سیٹ پر ٹکا گیا۔ سعد نے نگاہیں دھیرے سے اس کی طرف پھیری تھی، ہاں، وہی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے نگاہوں کا رخ پھیر گیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جیکٹ کی جیب سے موبائل نکال کر اسے آن کیا۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے پاس ورڈ لگایا، موبائل ان لاک ہوا۔ ایزابیلا کی کئی کالز لگی ہوئی تھیں۔ ایزابیلا کی کالز آ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ خیام نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا۔ اس نے اس کے نمبر پر بھی کالز کی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اب جندل کی طرف متوجہ ہوئے۔ جلدی نے ٹھہر کر دونوں کو دیکھا، پھر اپنا موبائل نکال کر آن کیا۔ 3 کالز اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وقت بتاؤ؟ خیام کے پوچھنے پر جندل نے وقت دیکھا تو تینوں کالز صرف صبح 11:20 پر 1-1 منٹ کے وقفے سے لگی ہوئی تھی۔ زیاد کے پاس 9:25 پر اور خیام کے پاس 10 بجے۔ جندل ایزا کے گھر چھوڑ دو، زیاد کے کہنے پر سعد نے ان اکھیوں سے اسے دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹا۔ وہ اس کی تیزی پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جندل خیام اپنے موبائل پکڑائیں، اس نے ذرا اچک کر پیچھے مڑ کر لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا کرنے لگی ہو؟ خیام کی طرف سے سوال آیا۔ زرار کو ٹریس کرنے لگی ہوں۔ نہیں معلوم کیوں؟ مجھے اچھی وائبز نہیں آ رہی۔ اس نے لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر آن کیا۔ خیام نے اپنا اور جندل کا موبائل اسے پکڑایا۔ لیڈ بھی دیں۔ اس نے چارجر کے طور پر استعمال ہونے والی لیڈ اس کی طرف بڑھائی۔ اگلے کچھ لمحات میں موبائل لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر چکی تھی۔ زیاد کی نگاہیں کی بورڈ پر تیزی سے چلتی اس کی انگلیوں پر تھی۔ وہ واقعی بدل چکی تھی، بہت زیادہ۔ تم نے ایزابیلا سے اس کا نمبر کب لیا؟ خیام مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسپتال میں کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے۔ وہ لب دانتوں میں دباتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ جندل فوراً گاڑی روکو، سعد نے اجلا سے کہا۔ جندل نے فوراً گاڑی سڑک کی ایک طرف کر کے بریک پر پاؤں رکھے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر نمودار ہوتے مختلف اعداد و شمار پر ٹکی تھیں۔ کچھ لمحات میں اس نے انٹر کی دبائی اور کیمرہ کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ زیاد آگے ہو کر اسکرین کی طرف جھکا۔ انہوں نے دیکھا تھا وہاں سڑک پر وہ ایمبولینس کھڑی تھی جس میں زرار تھا۔ اس کے ٹائر پنکچر ہو گئے تھے غالباً۔ اس نے ماتھے پر بل پڑے
اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ فوراً واپس چلو، زیاد نے عجلت میں کہا۔ سعد ماتھے پر بل ڈالے اس فوٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ 3 2 اس نے سرگوشی کی اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ایک گولی ہوا کی رفتار سے آئی اور ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ چکنا چور کرتی ڈرائیور کے قلب میں پیوست ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی کیمرہ توڑ دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے اچھی وائب نہیں آ رہی، اس کی سرگوشی۔ زیاد کا سانس روک کر اسے دیکھنا، خیام کی پریشان نگاہیں، جندل کا اضطراب۔ سڑک پر دوڑتی اس گاڑی کی رفتار بڑھتی گئی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ تیز سے باہر نکلے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ہی ایمبولینس کھڑی تھی۔ فوراً اس کی طرف بڑھے۔ ایمبولینس کے قریب پہنچ کر انہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ اگلی سیٹوں کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور جو خون میں لت پت تھا، دم توڑ چکا تھا۔ ڈرائیور کے برابر بیٹھا آدمی جس کا سر ڈیش بورڈ سے لگا تھا بھی زندہ تھا۔ جندل تیزی سے اس کی طرف بڑھا، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ اس نے کھڑکی کے ذریعے اسے ان لاک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پریشان نگاہوں سے اس نے اس شخص کو دیکھا جس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے اضطراب کے عالم میں پوچھا۔ اس شخص کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، پیشانی سے بہتا خون پورا چہرہ داغدار کر چکا تھا۔ اسے کھانسی آئی تھی، منہ سے خون نکلا تھا اور پھر وہ وہیں جان دے گیا تھا۔ جندل نے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ خیام وہیں سے ہٹ کر ایمبولینس کے پچھلے حصے کی طرف آئے۔ دروازہ بھی لاک تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ضرار اندر ہے؟ اس نے پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ جندل تیزی سے وہاں آیا۔ دونوں نے بھی وقت زوردار لات دروازے کو ماری۔ دروازہ چرچرایا مگر بند رہا۔ ان کی پریشانی بڑھتی رہی۔ ایسے میں زیاد جانچتی نگاہوں سے ایمبولینس کو دیکھتا۔ پنجوں کے بل سڑک پر بیٹھا جھک کر اس نے ایمبولینس کے نچلے حصے کو دیکھا۔ وہاں بم فٹ تھا۔ صرف 10 سیکنڈ۔ یہاں بم ہے، پیچھے ہٹو سب، وہ چلایا تھا۔ وہ سب مخالف سمتوں میں بھاگے تھے۔ ابھی انہوں نے چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ دھماکہ ہوا تھا۔ کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز گونجی تھی۔ گرد و غبار کا طوفان اٹھا تھا۔ ایمبولینس کے پرخچے اڑ کر ارد گرد پھیل گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس طوفان کی زد میں آ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اگلی پل خیام کھانستا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گلے پر چوٹ آئی تھی، اس کے گال پر چوٹ آئی تھی۔ خون کی ایک ننھی سی لکیر بن گئی تھی۔ کانوں کو رگڑتے ہوئے اس نے مڑ کر ہراساں نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ جندل ایک طرف پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کانوں میں گونجتی بیپ کی آواز دماغ میں لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون رس رہا تھا۔ کپڑے گرد میں اٹک گئے تھے۔ اپنے کانوں کو رگڑتے ہوئے زیاد نے کسی کی تلاش میں نگاہیں دہرائی تھیں۔ خیام بھی موجود تھا، جندل بھی، بس وہی نہیں تھی، ہاں وہی جو زیاد کے چلانے پر جب بھاگنے لگی تھی تو نگاہیں بے ساختہ خیام پر ٹکی تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا بنا کسی سہارے کے، بنا لنگڑائے وہ بھاگ رہا تھا۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے تھے اور اسی لمحے میں وقت ختم ہو گیا اور دھماکے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ اور اب وہ کہاں تھی؟ اس کے قدم بے اختیار اٹھے تھے۔ آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی اور کہیں چوٹ بھی لگی تھی مگر وہ سب نظر انداز کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر اس نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ قریب ہی تھی۔ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے، پنجوں کے بل بیٹھی، دونوں کانوں پر زور سے ہاتھ جمائے، بہت سی آوازوں کانوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتی، آنکھیں میچ کر اپنے سامنے بکھرے گوشت کے ان ٹکڑوں کو نگاہوں سے اوجھل کرنے میں مصروف۔ وہ مردہ قدموں سے اس کے پاس آیا تھا، فائرنگ کی آواز اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھتی وہ بچی جو مسلسل چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ اس جسم پر موجود گولیوں کے نشان اور قیدیوں کے بھاگنے سے ان کے پاؤں میں پڑی بیڑیوں کی گونجتی آوازیں، تراتر برستی بارش اور پوری کوشش کے باوجود اس کا ٹریگر نہ دبا پانا، ضرار کا پورے قد سے زمین پر سونا، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، انسانی گوشت کے وہ خون آلود ٹکڑے، تمام نازیں، تمام آوازیں گڑمٹ ہونے لگی تھیں۔ آنکھوں میں پگھلتی نمی آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے گالوں پر بہہ رہی تھی۔ پیشانی سے خون لکیر کی صورت بہتا آنسوؤں کے ساتھ مل رہا تھا۔ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے نہیں مارا، نہیں مارا، میں نے اس کی جان نہیں لی۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے کانوں سے ہٹاتے ہوئے اس نے خود سے لگائے تھے۔ اس کے حصار میں آتے ہی اسے تمام آوازیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اب بس دونوں کی دھڑکنیں، دلوں کے ساتھ اس کی سسکیوں کا شور تھا۔ اس کی پیشانی سے بہتا خون زیاد کی شرٹ پر بہنے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ اسے خود سے لگائے ساکت نظروں سے گوشت کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ہی انسانی جسم کے کئی حصے تھے، خون میں لت پت۔ ایمبولینس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب بس جگہ جگہ اس کے پرزے پڑے تھے۔ اس کے آنسوؤں میں اضافہ ہو رہا تھا، رونے میں شدت آ رہی تھی۔ دور سے کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اپنی جگہوں پر برف کی مجسموں کی طرح جم کر کھڑے خیام اور جندل اور خیام ساکت نگاہوں سے اس اجڑ چکے مقام کو دیکھ رہے تھے۔ ذہن میں ایک ہی سوال توڑے کی طرح برس رہا تھا کہ قدرت کو ضرار ولید کا ایسا اختتام منظور تھا۔ سمندر کی سطح پر تیرتا اس کا بحری جہاز اندلس کے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ عرصے پر کھڑا دور بین لگائے دور تک پھیلے سمندر کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جہاز پر سیاہ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر سفید رنگ کے استخوان کی کھوپڑی بنی ہوئی تھی جو ان بحری قزاقوں کی نشانی تھی۔ اس کا لباس تیز بھورے رنگ کا تھا، پہلو میں پستول بھی ارسی ہوئی تھی، ہاتھ میں
سیاہ رنگ کا کنگن تھا۔ وہ اس بحری جہاز کا کپتان تھا، صرف اس کا نہیں، اس جیسے کئی بحری جہازوں کا کپتان تھا۔ وہ اپنی مکمل تسلی کرنے کے بعد اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی۔ گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں جن میں انوکھی چمک تھی، سفید دودھیا رنگ کا کلین شیو چہرہ جس سے اس کی عمر تقریباً 20 سے 21 برس معلوم ہوتی تھی۔ اس کا قد دراز تھا، سینہ چوڑا تھا، کشادہ پیشانی اور تکے نقوش۔ وہ مرعوب کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا، جوان کپتان۔ اس کی نگاہیں سمندر سے ہٹ کر زینوں کی طرف گئیں جہاں سے مائیکل اوپر آ رہا تھا، صحت مند اور توانا، کسی پہلوان کی طرح کا وہ شخص جس نے اپنے دائیں بائیں 2 پستولیں کسی ہوئی تھیں۔ وہ آرام سے زینے چڑھ کر اس کے برابر میں کھڑا ہوا۔ گابریال کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے۔ اسے اطلاع دی گئی، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جندیل اللہ نامی تنظیم کے کمانڈرز کا سر تیار رکھیں جو سمندر میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا، لب مسکراہٹ میں ڈھل کے، یعنی ایک اور شکار۔ میں ویسے بھی فراغت سے تنگ آ گیا تھا، اس نے دونوں بازو اس آہنی ریلنگ پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ مائیکل مسکرا دی۔ جندیل اللہ کے کمانڈرز کی کیا خبر ہے؟ وہ 3 سے 4 ہیں، ان کے ساتھ 10 سے 12 اور لوگ ہیں۔ کمانڈرز میں ضیاء یوسف زئی جس کا تعلق پاکستان سے ہے، معاویہ بن عظیم جو مراکش میں رہتا ہے، اور سنان حنفی جو اندلسی ہے لیکن اب مراکش میں قیام پذیر ہے۔ یہ لوگ مراکش کے ساحل سے جہاز پر چڑھے ہیں، جلد ہی یہاں ہوں گے۔ ایک اہم بات، وہ بچی، وہ انہی کمانڈرز میں سے ایک کی بیٹی ہے، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ تو وہ اس بچی کے لیے آ رہی ہیں۔ بہت خوب مائیکل، زبردستی جنگ چڑھنے والی ہے، سمندر میں تیار رہو، پہل ہم کریں گے۔ جہاز کا رخ مراکش کی طرف کر دو، پہلے اس اندلسی سے نپٹتے ہیں، اس نے حکم صادر کیا۔ مائیکل سر کو جنبش دیتا واپس چلا گیا۔ وہ اب جہاز کے نچلے حصے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بچی چھوٹی اور معصوم سی جسے دیکھ کر ہی ٹوٹ کر پیار آئے، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے نم آنکھوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا، اسے اس بچی کی معصومیت بھائی تھی۔ وہ 2 سالوں سے اس کے ساتھ تھی اور یہ 2 سال اس نے اسی طرح گزارے تھے، منتظر نگاہوں سے سمندر کو تکتے ہوئے۔ وہ چھوٹی سی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اسی طرح گھنٹوں سمندر کو تکتی رہتی تھی۔ یہ بے رحم موجیں اور بھپڑی ہوئی لہریں اسے اس کی بے بسی کا احساس دلاتی تھیں یا اس کے لیے کسی قاصد کی طرح کوئی پیغام لاتی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ بچی، اسے بس یہ معلوم تھا کہ وہ غلط جگہ پر غلط لوگوں کے درمیان تھی، وہ جگہ جو اس کی نہیں تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا گہری نظروں سے فرش کو تک رہا تھا، دونوں ہاتھ باہم ملا کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے اضطراب کے عالم میں اپنا پاؤں زمین پر مارتا اور بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا زیاد بھی کچھ اسی کیفیت میں منتظر نگاہوں سے دروازے کو تک رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جندیل کمر پر ہاتھ باندھے ٹہر رہا تھا اور ان سب سے فاصلے پر ایک کونے میں دبک کر کھڑی سات گمسم سی نگاہوں سے اپنے سامنے سفید رنگ کی دیوار کو تک رہی تھی۔ آنکھوں میں چمکتی نمی ٹھہر گئی تھی، دھڑکنیں سست پڑ رہی تھیں، انتظار کی ہر گھڑی ان پر بھاری تھی۔ کچھ مزید لمحات گزر گئے اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا، سفید کوٹ پہنے ایک لڑکا باہر آیا۔ وہ تینوں تیزی سے اس کی طرف بڑھے، وہ طائرانہ نگاہ تینوں پر ڈال کر اپنے دستانے اتارنے لگا۔ جائے حادثہ سے 2 بلڈ سیمپلز ملے ہیں، ایک اے اور دوسرا اے بی۔ زرار کا بلڈ بی ہے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ ایمبولینس میں نہیں تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک وقت تینوں کے منہ سے نکلا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے تینوں وہیں کرسیوں پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھے تھے۔ اگر وہ ایمبولینس میں نہیں تھا تو پھر ایک اور سوال حل طلب تھا۔ تینوں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا، اسی وقت ان کے سامنے کھڑے لڑکے کا موبائل بج اٹھا۔ وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس لڑکے نے موبائل پر نمبر دیکھ کر موبائل ان کی طرف بڑھا دیا۔ جندیل نے آگے بڑھ کر موبائل لیا، پھر کال اٹھا کر اسپیکر آن کیا۔ کیا خبر ہے؟ زرار یہاں نہیں ہے کمانڈر، وہ خیر و عافیت یہاں پہنچ چکا ہے، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف چند الفاظ تھے اور انہیں اپنی رگوں پہ زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا علاج جلدی شروع ہو جائے گا، تم لوگ اپنے کام پر دھیان دو، وہ جلدی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ سب مسکرا دیے تھے۔ جندیل نے موبائل اس لڑکے کو تھمایا، پھر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا بہت شکریہ، زیاد کے کہنے پر اس لڑکے نے سر کو خم دیا۔ وہ اور خیام آگے بڑھ گئے، جبکہ جندیل سعد کی طرف متوجہ ہوا جو ہنوز بے حس و حرکت کھڑی دیوار کو تک رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا آگے آیا تھا، اسے کلائی سے پکڑ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور نقاب میں جذب ہو گئے۔ وہ سب چلے گئے تو وہ لڑکا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں کال ابھی بھی چل رہی تھی۔ کیا ہم نے ان سے حقیقت چھپا کر ٹھیک کیا سر؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور کوئی چارہ نہیں ہے، زرار کی وجہ سے یہاں کام ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن زرار لاپتہ ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ اس کی تلاش شروع کی جا چکی ہے، ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ اس نے گہری سانس لے کر بازو پہلو میں گرا دیا۔ وہ ان چاروں کو جانتا تھا، حزب اللہ میں کون انہیں نہیں جانتا تھا۔ ان کی دوستی مثالی تھی اور اب وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کا دوست لاپتہ ہے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی، پلکیں نیند کے غلبے کی وجہ سے بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا، سب دھندلا دھندلا سا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری کھولی، ہر جگہ اندھیرا تھا۔ اس نے واقعی آنکھیں کھولی
کھولنی بھی تھیں یا نہیں اسے شبہ ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو خود کو بندھا ہوا پایا، ماتھے پر بل ڈالے اس نے مڑنا چاہا مگر دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ اب صحیح معنوں میں ہوش میں آئی تھی، کوئی ہے یہاں۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھرے تھے، اسے اپنی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس خود تک آتی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ اس کی آواز تیز ہوئی تھی، اب بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا، وہ جانے کب سے یہاں تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بس اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی جب اچانک کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کس نے کیا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ہاتھ سختی سے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف سے دوچار تھی۔ بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ بس اتنی سی ہمت! ایزابیلا بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، کمرے کے ایک کونے میں روشنی ہے، وہ شخص کرسی پر بیٹھا تھا، سیاہ جینس پر سرمئی رنگ کا گردن تک سویٹر پہنے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے پہچان نہیں پائی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے آواز میں سختی لانا چاہی۔ غور سے دیکھو کون ہوں میں۔ وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا کہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے آگے ہوا۔ ایزابیلا نے آنکھیں سکڑے اسے دیکھنے کی کوشش کی، ماتھے پر بکھرے بال، تیکھے نقوش، گہری چمکدار آنکھیں، گندمی رنگت اور ہلکی ہلکی داڑھی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ اس نے یہ چہرہ ٹی وی پر دیکھا تھا، ہاں جب اسے مردہ دکھایا جا رہا تھا تب وہ ڈیوڈ تھا، وہی ڈیوڈ جو مر چکا تھا۔ تم زندہ ہو؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ ڈیوڈ کے لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ گہری ہوئی، ہاں میں زندہ ہوں ایزابیلا، لیکن کیوں؟ تم نے مرنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ کم فہمی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مجھے مار دیتے، انہیں میری جان چاہیے تھی، میں نے دے دی۔ وہ اس بات سے قطعاً انجان کہ میں زندہ ہوں اب بہت سکون سے اپنے کام کر رہی ہیں۔ کون؟ اس نے پلک جھپکی۔ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی، اسکائی 2۔ اس نے رک کر ایزابیلا کے تاثرات کو دیکھا۔ اس کا پریشان سا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس سب سے قطعاً انجان تھی۔ یقیناً تم انہیں نہیں جانتی، لیکن مارک کو جانتی ہو نا؟ میری موت کا حکم صادر کرنے والا وہی تھا، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اگر میں تمہیں سب بتاؤں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی۔ اگر مارک نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو ہم عدالت میں چلیں گے، میں تمہیں انصاف دلاؤں گی، میرا یقین کرو۔ وہ اس کی معصومیت دیکھ کر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ کون سی دنیا میں رہ رہی ہو ایزابیلا؟ یہاں انصاف بکتا ہے۔ آج کے دور میں انصاف دولت کا غلام ہے، غریبوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا ہے اور امیروں کے جوتے چاٹتا ہے۔ اسٹیون، عدالت نے اس کے خلاف بھی تو ایکشن لیا ہے۔ اسے اپنی آواز دھیمی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا؟ اسٹیون مر چکا ہے اور اب عدالت جو کر سکتی ہے وہ پینالٹی کے طور پر باربرا گروپ سے چند پیسے بٹور لے گی۔ تمہیں اتنا معصوم نہیں ہونا چاہیے ایزابیلا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اپنے تمام دلائل، ہر بات اسے بے معنی لگی تھی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم سے نہیں، مارک سے۔ وہ مسکرایا۔ ایزابیلا نے چونک کر اسے دیکھا، سماعت سے مائک کی آواز ٹکرائی، کیونکہ تم سے وہ شخص محبت کرتا ہے جس سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گی، لب دھیرے سے واہ ہوئے، میرا اس سے کیا تعلق؟ مارک کے خلاف تم ایک بہترین پتہ ہو ایزابیلا، وہ تمہیں جیتنا چاہتا ہے، تمہاری خاطر ہر حد سے گزر جائے گا۔ جب اسے معلوم ہوگا تم یہاں میری قید میں ہو تو بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپے گا اور میرا ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہتا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایزابیلا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم یہاں زیادہ دن نہیں رہو گی، آج کا دن ٹھہر جاؤ، صبح مارک کو پیغام مل جائے گا۔ اگر اس نے میرے تمام مطالبات مان لیے تو یقیناً تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں نے تمہیں مظلوم سمجھا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ ڈیوڈ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا جھکا تھا، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ یہاں پر تم غلط تھی، میں ظالموں میں سے ایک ہوں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ ایزابیلا سختی سے ہونٹ بھینچے فرش کو تکتی رہی۔ تم پر ترس بھی آ رہا ہے مجھے، 12 گھنٹے ہونے کو ہیں اور کسی نے تمہاری خبر نہیں لی۔ تمہارا کوئی نہیں ہے ایزابیلا، تم ہمیشہ سے اکیلی ہو۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ اندھیرے میں فرش کو تکتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر لڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا اسے آئندہ کبھی رونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وقت ہر بازی پلٹ دیتا ہے، ہر دعوے کو جھٹلا دیتا ہے۔ وہ رو رہی تھی، سختی سے ہونٹ بھینچ کر اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو تیزی سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ درد اس بات کا نہیں تھا کہ وہ اغوا کر لی گئی ہے، تکلیف اس لیے تھی کہ وہ تنہا تھی۔ مائک نے کہا تھا کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے مگر کوئی اس کے لیے میسر نہیں تھا، کوئی اس کا محافظ نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا، نگاہیں بار بار موبائل کی طرف اٹھ رہی تھیں جس کی تاریک سکرین اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کمر پر ہاتھ باندھے اضطراب کے عالم میں ٹہلتا وہ سخت پریشانی میں گھرا ہوا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی ہوئی تھی، کوٹ کرسی پر لٹکایا ہوا تھا اور بازوں کے کپ موڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر پریشانی تھی۔ مسلسل ٹہلنے سے تھک گیا تو رک کر گہری سانس لی۔ اسی اثناء میں آفس کا دروازہ کھلا اور جیم اندر آیا۔ مس ایزابیلا کی گاڑی اور موبائل ملے ہیں ہمیں، ملازمین کا کہنا ہے۔ وہ صبح ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ ان کے نکلنے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے مائک سے ملاقات کی تھی۔ اس نے چونک کر جیم کو دیکھا۔ مائک؟ جی، وہ پہلے بھی مس ایزابیلا کو مارنے کی کوشش کر چکا ہے، شاید اسی نے انہیں اغوا کیا ہو۔ اس کے پاس اب یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر موبائل اٹھایا۔ مائک کا نمبر ملا کر وہ ہونٹوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے سکرین کو تکنے لگا۔ چند پل گزرے اور پھر کال کاٹ دی گئی۔ اس نے غصے سے موبائل میز پر پٹکا۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے تیزی سے
लपक कर मोबाइल उठाया मगर वहाँ अब्राहम वार्ड चमकता देखकर वो मायूस हुआ। जी सर, इज़ाबेला कुछ पता चला? इसके लहजे में बाप की सी फिक्र थी। नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ढूंढ लेंगे। इसे ढूंढो मार्क, मैं इसके मामले में तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसने सर को जंबिश दी। अब्राहम की तरफ से कॉल काट दी गई। मोबाइल हाथ में लिए जैम की तरफ मुतवज्जा हुआ। टीम गामा की तरफ से क्या खबर है? हिजबुल्लाह का जासूस पकड़ा जा चुका है। माइक इस जासूस को जानता है। हमें तसल्ली के लिए माइक को बुलाना होगा। वही यकीन दिला सकता है कि ये वही जासूस है या नहीं जो अल्जर कावी का कासिद बनकर माइक से मिला था। माइक को ढूंढो और मेरे पास लाओ फौरन। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरा चेक करो। किसी भी कीमत पर इज़ाबेला को ढूंढो। इसने हुक्म सादर किया। ओके सर। जैम सर को जंबिश देता बाहर निकल गया। इसने गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर लटकता अपना कोट उठाया, फिर बाहर निकल गया। सरे दस्त इसे इस जासूस से मिलना था। ईज़ा को अगवा कर लिया गया है। इसने लाउंज में दाखिल होते हुए इत्तला दी थी। ख़याम, साद और जंदिल ने चौंक कर इसे देखा था, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कौन? जंदिल की तरफ से सवाल आया था। कोई कुछ मालूम नहीं। इसकी गाड़ी मोबाइल वर्ल्ड ग्लास कंपनी के सामने वाली सड़क से मिले हैं। हमें इसे ढूंढना होगा, इसने परेशानी से कहा था। हम क्यों? ये काम इसके बाप भी कर सकता है। साद की तंग कर कहने पर इन तीनों ने ठहर कर इसे देखा, जो दीवार से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे सुकून से खड़ी थी। चश्मे के पार आंखों में बला की मासूमियत थी। ख़याम ने इसे घूरा था। जंदिल की निगाहों में खफकी झलकी थी। वाहिद ज़ियाद था जो नरमी से इसे देख रहा था। वो हमारी वजह से मुश्किल में है। जंदिल ने इसे कायल करना चाहा। हमने क्या किया है? वो हमसे पहले भी इसी तरह खतरों में पड़ती रही है। तभी इसके बाप ने इसे सहाफ़त से पीछे हटने को कहा था। हमारे पास इज़ाबेला की हिफाजत के अलावा कोई और काम है। वो झुंझलाई थी। इसे इन तीनों का इज़ाबेला को इतनी अहमियत देना एक आंक नहीं बया था। जैसे कि ख़याम ने दाएं अबरू उठाए संजीदगी से इसे देखा। हमारा अगला टारगेट मार्क है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। इसने कंधे उचका दिए। साथ ईज़ा मुश्किल में है। वो ठहर गई थी। ज़ियाद ने शाइस्तगी से इसे देखते हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा था। वो इसे देख कर रह गई। इसने ख़याम के घूरने का असर नहीं लिया था। इसे जंदिल की खफकी की परवाह नहीं थी, मगर वो ज़ियाद की इन इल्तिजा बनी निगाहों को नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। तुम इसकी बहुत फिक्र करते हो, क्यों? उसने सवाल दागा था। ज़ियाद के गले में गिल्टी उभर कर मद्दम हुई थी। वह जवाब नहीं दे पाया था। वो चंद पल इसे देखती रही, फिर सर झटक कर गहरी सांस ली। ठीक है, मैं इसे ट्रेस कर रही हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा, और याद रहे मेरे सामने इसे इतनी अहमियत मत दिया करें कि किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लगूं। संजीदगी से कहती वो आगे बढ़ गई। वो तीनों पलकें झपकते इसे जाता देख रहे थे। वो आम लड़कियों से अलग थी, मगर थी एक लड़की ही। इसका यह रवैया फितरी था। वो समझ सकते थे। अगले चंद लम्हात में वो तीनों खामोश रहे। इन तीनों के दरमियान इस खामोशी को ख़याम के मोबाइल की चिंगार ने तोड़ा। इसने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, फिर फ़ौरन से एयरपोर्ट ऑन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वक्त ज़ाया किए बिना माइक को ढूंढो और इसे गायब करवा दो। अचानक से हुक्म सादिर होने पर वो दंग रह गया। सर, स्काई 2 की पूरी फ़ौज इसे ढूंढने की कोशिश करेगी। हम हर फ़ौज से लड़ेंगे। यह मेरा हुक्म है। साथ ही कॉल काट दी कि वो माथे पर बल डाले मोबाइल की तारीक स्क्रीन को देखने लगा। ये अंदाज अरदर कावी का नहीं था। कहीं यकीनन कुछ गड़बड़ थी। क्या हुआ? जंदिल ने इसके आगे चुटकी बजाई। माई को गायब करवाने का हुक्म दिया है अल्जरकावी सर ने। इसने खोए खोए से अंदाज में कहा। तो बैठे क्यों हो? ज़ियाद के सवाल पर इसने गहरी सांस ली। शायद मैं हर चीज़ को शक की निगाह से देखने लगा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ, अपना मोबाइल उठाकर कोट की जेब में अरसा, फिर अलविदाई निगाह इन पर डाल कर आगे बढ़ गया। ज़ियाद इसके जाते ही दम से सोफे पर गिरा था। जंदिल चुपचाप इसे जाता देख रहा था। शायद वो भी हर चीज़ को शक की निगाह से देखने लगा था। वो तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाती नजरें स्क्रीन पर टिकाए इज़ाबेला को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसने इर्द गिर्द के तमाम कैमरास को देखा। तकरीबन आधे घंटे बाद वो इसे ढूंढने में कामयाब ठहरी थी। इसने गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाई, फिर दाएं कान में लगे आले को ऑन किया। मैंने ढूंढ लिया है। सिर्फ चंद लम्हात, और फिर इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से खुला। इसने चेहरे पर नागवारियत लिए मुड़कर आने वाले को देखा। दरवाजे पर खड़े ज़ियाद के चेहरे पर छाई बेचैनी इसे बुरी तरह चुभी थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता आ गया। इसी असनाम जंदिल भी कमरे में पहुंच चुका था। ये देखो, जिस गाड़ी में इज़ाबेला को ले जाया गया वो इस इमारत के बाहर खड़ी मिली है। ये कोई ज़ेर तमीर इमारत है। बदकिस्मती से इमारत के ज़्यादा करीब कोई कैमरा नहीं है, वरना हम मज़ीद करीब से इसे देख सकते थे। इसने तफसील बताकर निगाह उठाकर जंदिल को देखा। अंदाज़न कितने लोग होंगे वहाँ? गाड़ी तो एक ही खड़ी है, और गाड़ी के हिसाब से कमोबेश 4 से 5। अगर पहले से कुछ लोग अंदर हों तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इसने कंधे उचका दिए। हमें जल्द अज जल्द निकलना चाहिए। फिर ज़ियाद ने उजले से कहा। जंदिल ने सर को जंबिश दी। वहाँ सिर्फ जंदिल को जाने दो, इसने तेज़ी से कहा था। दोनों ने चौंक कर इसने कहा। तुम्हें नहीं लगता कि इज़ाबेला की करीबी कज़न होने के नाते तुम्हें इस वक्त इसके परेशान हाल बाप के पास होना चाहिए? इसकी गुमशुदगी की खबर को भले ही पर्दे में रखा गया हो, मगर इसके करीबी लोग तो जानते ही हैं ना। सबको इस वक्त इसके घर होना चाहिए। इसने सुकून से इसकी आंखों में आंखें गाड़े अपनी बात मुकम्मल की। वो लब दांतों में दबाए से देख कर रह गया। आप ही ठीक कह रही हैं। तुम बेला के घर पहुंचो। अगर कोई मसला हुआ तो ख़याम को बुला लूंगा मैं। जंदिल कहने पर इसने जवाबन कुछ कहना चाहा था, मगर साद की चुपती निगाहें महसूस करके चुप कर गया। एड्रेस भेज दे मुझे आपकी। साद ने सर को जंबी दी। वो ज़ियाद का शाना थपथपाता
दरवाजे की तरफ बढ़ गया। साथ ने अपना मोबाइल उठा लिया। वो इसके पहलू में खड़ा चुपचाप इसे देख रहा था, नाक पर चश्मा टिकाए बेफिक्री से मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाती। वो इसे ठहरने पर मजबूर कर गई थी। पेशानी पर सनीप्लास्ट लगी थी, चेहरे पर नकाब लगा था। शायद वो इसी की इतनी आदी हो चुकी थी कि अब इसे उतारना याद ही नहीं रहता था, या शायद वो बस इसे सता रही थी। कोई काम है? मोबाइल की रोशन स्क्रीन पर निगाहें टिकाए पूछा। क्या? इसने सोचों से निकलते हुए चौंक कर इसे देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। इज़ा की इतनी फिक्र क्यों करती हो? क्या वाकई तुम इसके कज़न हो? वो चेहरा तिरछा किए मशकूक निगाहों से इसे देख रही थी। नहीं, बस वो मुझे अजीज है। इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, निगाहों का मरकज़ बस वही थी। क्यों है? एक और सवाल हाजिर था साथ। वो बेबस हुआ था। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी बस हो गई थी, तुम्हें इज़ा भी बस अजीज है। तुम्हारे पास कभी कोई ठोस वजह नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम बस बुरे लगने लगे हो। वो संजीदगी से कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। और तुम मुझे बस और ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। वो खफीफ सा मुस्कुराया था। तुम ऐसी बातें कर मेरा गुस्सा कम नहीं कर सकते। मैं अब वो वाली साथ नहीं रही जिससे तुम ऐसी बातें करोगे और वो तुम्हारा मुंह तोड़ने के बजाय घबरा कर भागने की कोशिश करेगी। मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ। अब अगर इतने प्यार से कुछ ऐसा वैसा कहा तो मुंह तोड़ दूंगी। इसे धमकाया गया था। वो गहरी होती मुस्कुराहट के साथ एक कदम आगे बढ़ा था। और मैं वो पुराना ज़ियाद नहीं हूँ जो तुम्हें घबरा कर भागने दूंगा। अब तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी हर राह फरार में हायल हो जाऊंगा। वो शरीर निगाहों से इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर कई रंग आए थे। वो इन रंगों को देखना चाहता था, तभी चंद कदम मजीद आगे बढ़ा, दरमियान में फासले को घटाया था। बहुत आराम से दायां हाथ बढ़ा कर इसके बाएं कान के पास हिजाब में लगी पिन उतारी थी। वो सुन हो गई थी। वो टिकटिकी बांधे इसके चेहरे को देख रहा था। वो चेहरा जो इसे बहुत अजीज था, जिसे वो इन 2 सालों में कभी भुला नहीं पाया था। इस चेहरे पर इस वक्त कई रंग आ जा रहे थे। इन रंगों में वो लाल रंग इसे पसंद आया था जो इसके रुखसारों की जीनत बना हुआ था। आंखों में अनोखी चमक उभरी थी। साथ फौरन नजरें चुरा के मुंतशिर होती धड़कनों को संभालना इसे बेहद मुश्किल लगा था। तुम मेरी मोहब्बत और साद यूसुफ जई। बहुत नरमी से मोहब्बत बड़े लहजे में कहा गया था। तुम्हें जाना चाहिए। वो एक कदम पीछे हटते हुए कह रही थी। साथ ज़ियाद, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे जंदिल को भी देखना है और क़याम को भी प्लीज़। इसने इल्तिजा की थी। वो चंद पल इसे देखता रहा था, फिर गहरी सांस लेकर सर को जंबिश दी। मुझे जाना चाहिए, बहुत धीमी आवाज़ में कहता वो आगे बढ़ गया। इसे लगा था वो इसे रोकेगी, मगर वो इसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरना बखूबी जानती थी। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने पलट कर इसे देखा था। वो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी, अपने दोनों हाथ अपने रुखसारों पर रखे हुए थे। वो उदासी से हल्का सा मुस्कुरा दिया था। अपने इसी अजली अंदाज में वो अपनी कुर्सी पर बैठने लगी और वो दरवाज़ा पार कर गया। इसे लगा वो किसी ख्वाब से बाहर आया है। इसकी गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से इस लंबी और हमवार सड़क पर दौड़ रही थी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से दूर जाना चाहता था। इसके माँ बाप के बाद यकीनन इस इंसान के अताब का निशान वही बनने वाला था, और वो इस दर्दनाक वक्त के आने से पहले यहाँ से जाना चाहता था। मार्क ने अगरचा ज़्यादातर दौलत अपने नाम करवा ली थी, मगर फिर भी इसके पास इतना कुछ था कि वो दुनिया के किसी चौथे कोने में आराम से अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर सकता था। इसे तन्हाई मंजूर थी। कम से कम ऐसे दरिंदों के साथ से तन्हाई लाख दर्जा बेहतर थी। इसकी निगाहें सड़क पर मरकूज थी। लब सख्ती से भींचे वो पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। ये लंबी सड़क मामूल के मुताबिक खाली थी। कभी कभार ही कोई एक दो गाड़ियां नजर आ जाती थी। हादसे के अमकानात बहुत कम थे। यही सोचकर इसने रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी। इसी असना में इसकी नज़र बैकवे मिरर पर टिकी, जहाँ इसके अकब से स्याह रंग की तेज़ रफ्तार गाड़ी नमूदार हुई थी। इसके माथे पर पल पड़े थे। इस गाड़ी की रफ्तार इसकी गाड़ी की रफ्तार से भी तेज़ थी। गाड़ी चलाने वाला जो कोई भी था, वो बहुत जल्द इसके करीब पहुंचने वाला था। इसने परेशानी से रफ्तार मजीद तेज़ कर दी। पिछली गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ होगी। इसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हुई। इसने सामने सड़क को देखा, जहां अब दाएं बाएं 2 मोड़ नजर आ रहे थे। इसने फौरन से पहले दाएं तरफ मोड़ काटा। गाड़ी अचानक से अनबैलेंस हुई, मगर अगले ही लम्हे वो इसे संभाल गया। इसके पीछे आती गाड़ी बाएं तरफ मुड़ गई। इसने सुकून की सांस खारिज करके सीट पर सटी गया रफ्तार अब थोड़ी कम कर दी। इस नई सड़क पर बस 5 मिनट ही हुए थे कि वही गाड़ी इसके सामने से नमूदार हुई थी। ये वन वे रोड थी। हादसा यकीनी था। इसने डर के मारे अपनी रफ्तार कम की। सामने से आती गाड़ी की रफ्तार तेज हुई। दोनों गाड़ी बहुत करीब आ गई। अगले ही लम्हे से लगा था कि वो गाड़ी इसकी गाड़ी से टकराने वाली है। जब गाड़ी के टायर चिरचिराए, वो रुख बदलती इसके सामने सीध में खड़ी हो गई। इसने फौरन से ब्रेक पर जोर दिया था। गाड़ी झटके से रुकी थी। दोनों गाड़ियों में बस बारिश भर का फासला बाकी था। वो लंबी लंबी सांस लेता वहां बैठा रहा। स्याह रंग की बेचारों का दरवाज़ा खुला और स्याह पैंट शर्ट में मलबूस एक लड़का बाहर निकला। अपने दोनों बाजू को कोहनी तक चढ़ाए हुए, बाएं हाथ में स्टिक थामे वो इसकी तरफ आया। बहुत आराम से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे गिरेबान से पकड़ते हुए गाड़ी से बाहर निकाला। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। इसकी ज़बान खौफ से लड़खड़ा गई। इस लड़के ने इसे
اپنے سامنے کھڑا کر کے نظر بھر کر دیکھا، پھر بنا جواب دیے اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ اسے اپنے دانت ہلتے محسوس ہوئے۔ اس لڑکے نے اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بنا ایک اور مکہ اس کے جبڑے پر رسید کر کے زوردار لات اس کے سینے پر ماری تھی۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گرا تھا، ناک سے خون کی لکیر کی صورت بہنے لگا، سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ لڑکا آگے آیا اور جھک کر جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھینچا۔ جب بے غیرت من مرد کی غیرت کو جگا کر تم نے غیرتی بے کا مظاہرہ کیا تھا، یہ مکہ تمہیں اسی وقت پڑھنا چاہیے تھا۔ اس بار اس کے مکے کی زد میں اس کی ناک آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زوردار لات اس کے سینے پر مار کر اسے سڑک پر گرایا تھا۔ مائک نے کروٹ لیتے ہوئے منہ میں آتے خون کو سڑک پر تھوکا تھا۔ تم ایک غیرت بے مرد ہو جو ایک لڑکی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس پر گولی چلاتا ہے، ایک نامرد جو ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ اسے زوردار ٹھوکر لگی تھی، وہ سڑک کے دوسری طرف لڑک کر گیا تھا، پیشانی سے خون بہنے لگا تھا، چہرے کا نقشہ بگڑ چکا تھا، جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، وہ درد سے کراہتے ہوئے چلایا تھا۔ ایک بار پھر اسے ٹھوکر لگی تھی، اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکے نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا، پھر ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ اس کا سر چار کول بچھی سڑک سے ٹکرایا، منہ سے خون ابلنے لگا، وہ کروٹ بدلتا منہ میں آتا خون تھوکنے لگا۔ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں اپنا دشمن بنایا جائے، ایک غیرت بے ہو نامرد انسان ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اس نے جوگرز میں مقید اپنا پاؤں اٹھا کر مائک کی گردن پر رکھا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی، وہ بہت آرام سے اپنے جوتے کو اس کی گردن پر رگڑ رہا تھا، دھیرے دھیرے تکلیف دے رہا تھا، چہرے پر بلا کی سختی تھی اور آنکھوں میں بے تحاشا قہر تھا۔ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا، رحم کرو۔ اسے اپنی آنکھیں ابلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے جھٹکے سے اپنا پاؤں اس کی گردن سے ہٹا کر زوردار لات اس کے پیٹ پہ ماری تھی۔ ادھر سے کرا اٹھا تھا، گردن بری طرح رگڑے جانے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، جگہ جگہ خون کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ تمہیں اپنے لیے موت مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو تمہارے ساتھ ہوگا تم اس کے تصور سے ہی کانپ اٹھو گے۔ وہ اس کے پیٹ پر دائیں پاؤں رکھ کر اس پر پورا زور دیتا سکون سے کہہ رہا تھا۔ مائی کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو چمکنے لگے تھے، وہ آنکھوں میں دلچسپی لیے اس کے خون میں بڑے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہیں اسی وقت اس نامرد کی جان لینا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ کچھ فاصلے سے کسی گاڑی کے ٹائر چلانے کی وجہ سے ہنوز اس کے پیٹ پر پاؤں رکھے اس پر اپنا زور دیتے ہوئے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ کچھ فاصلے پر سفید رنگ کی ایک گاڑی رکی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس ایک لڑکا گاڑی سے اترا تھا، ماتھے پر سیاہ پی کیپ ٹکائی ہوئی تھی اور چہرے کو سفید رومال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ وہیں کچھ فاصلے پر رک گیا، اپنا دایاں ہاتھ خیام کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا ہلایا۔ یہاں سے آگے میرا کام ہے، اس نے تیز آواز میں کہا تھا۔ خیام نے نگاہوں کا رخ مائک کی طرف کیا، اس کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ میرا نام یاد رکھنا مائک، میں خیام حنفی ہوں، ہم بہت جلد ملیں گے اور تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جسم کے ہر حصے سے جان کو نکلتے ہوئے محسوس کرنا کیسا ہوتا ہے۔ سرد سے لہجے میں کہہ کر قہر بڑی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ جھٹکے سے اس کے پیٹ سے اپنا پاؤں ہٹاتا پلٹ گیا۔ وہ لڑکا اسے گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ کر اپنی گاڑی سے پٹرول کا کین لے آیا۔ جس وقت خیام اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، وہ مائک کی گاڑی پر پٹرول چھڑک رہا تھا، اور جب خیام نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تو اس نے لائٹر جلا کر پٹرول پر پھینک دیا۔ اس نے بیک ویو مرر میں آگ کے ان شعلوں کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مائک سے کچھ فاصلے پر کھڑا وہ لڑکا اسے دور جاتا دیکھتا رہا، چند ثانیے یوں ہی گزر گئے اور پھر وہ آگے بڑھا، مائک کے پاس پہنچ کر جھک کر اس کی ایک ٹانگ پکڑی، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مائک چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا تھا اور وہ اتنا ہمدرد نہیں تھا کہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا۔ وہ نامرد یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ دونوں بیزاری سے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ سارا دن یہ تھکا دینے والا کام کرنے کے بعد اب انہیں کفت سی ہونے لگی تھی۔ اگر بات پیسوں کی نہ ہوتی تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہیں ڈھہ جاتے۔ یہ کفت زدہ کام انہیں سخت جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہا تھا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، ہوا کبھی کبھار ہی پاس سے گزرتی، مگر پھر بھی پچھلی بارشوں کے سبب موسم خوشگوار سا تھا۔ انہیں یوں ہی دروازے پر کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ انہیں دھم کی آواز سنائی دی، کوئی عمارت کے اندر کودا تھا۔ وہ دونوں چونکے، دونوں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر واپس دروازہ بند کر کے دروازے کے پیچھے کھڑا تھے۔ جندل تیزی سے اندر کی طرف بڑھا، یقیناً کوئی زیر تعمیر شاپنگ مال تھا۔ سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی اور پھر چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا سنبھل سنبھل کر چلنے لگا۔ اچانک اسے چند قدموں کی آواز سنائی دی، فوراً دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ 2 آدمی آپس میں باتیں کرتے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ بوس کب تک واپس آئیں گے؟ یہی کوئی 15 منٹ میں۔ اس کے بعد ہم جیمر بند کر دیں گے، جس سے ہمیں بآسانی ٹریس کیا جا سکے گا۔ پھر ہم اس لڑکی کو استعمال کر کے مارک سے ہر طرح کی شاہد منوا لیں گے۔ وہ دونوں اپنی دھن میں گفتگو کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اوپر نیچے کے تمام کمرے دیکھنے میں وقت لگنا تھا۔
وہ وہیں رک گیا، ٹھہر کر بغور ہر کمرے کو دیکھا۔ باقی تمام کمروں میں تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، البتہ اس کی ناک کی سیدھ میں موجود کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا، اپنی پستول نکال کر اسے لوڈ کیا۔ کسی بھی قسم کی صورتحال کے پیش نظر پستول پر سائلنسر وہ پہلے ہی فٹ کر چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ چڑھ کی آواز سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے فوراً پستول سیدھی کی، اندر کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی۔ وہاں کمرے کے کونے میں وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، بیلا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایزابیلا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ جو تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور پھر اس کے بندھے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنا موبائل اس کی گود میں ڈالتا اس کے عقب میں جا کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ جندل تم یہاں کیسے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا جلدی سے اس کے ہاتھ کھول کر پاؤں کی طرف متوجہ ہوا۔ جھک کر اس رسی کو کھول کر اس نے رسی ایک طرف پھینکی، پھر ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر لگا خون جمع ہوا تھا، گال پر کسی کے تھپڑ کا نشان تھا، ہونٹوں کے کناروں سے خون رسنے سے اس نے مزاحمت کی تھی اور اس مزاحمت کا شدید جواب دیا گیا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے اس کی نشان دہی کر سکتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلا کے وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بنا کسی سوال کے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھی اور بائیں ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جہاں بے حد سختی چھائی ہوئی تھی، لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ اسے اب اس سے فرق نہیں پڑتا تھا وہ یہاں کیسے آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ اس کے لیے بس اب یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ جندل اسے بیلا کو بچا کر لے جا رہا تھا، وہی تھا جو اس کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ جندل جو اس کا محافظ بنا تھا۔ وہ باہر آئے تو وہاں سامنے ہی 4 مرد کھڑے تھے۔ اس نے ایزابیلا کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا تھا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ان میں سے کون؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈالی تھی، ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ وہ چاروں اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بنا جواب دیے آگے اور زوردار مکہ اس شخص کے جبڑے پر رسید کیا تھا۔ وہ شخص لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ باقی تینوں آدمی خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ اس نے تیزی سے ایک آدمی کے سینے پر لات مار کر دوسرے کی گردن دبوچتے ہوئے اس کا سر دیوار پر مارا تھا۔ باقی تینوں آدمی تب تک سنبھل چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس پر وار کرنا چاہا، جب اس نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر مروڑا اور ساتھ ہی جھٹکے سے اسے ایک طرف پھینکا۔ دوسرے آدمی نے پیچھے اس کی گردن دبوچنا چاہی، جب اس نے اگلے ہی لمحے ایک طرف کو ہوتے ہوئے زخم بھر کر زوردار لات اس کے چہرے پر رسید کی تھی۔ وہ آدمی منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ چوتھا تب تک اس پر پستول تان چکا تھا۔ جندل پیچھے! وہ خوف سے چلائی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے اس آدمی نے ٹریگر دبا دیا۔ وہ فوراً ایک طرف ہوا۔ گولی اس کے سامنے سے گزر کر بے بس ہو گئی۔ شخص نے دوبارہ گولی چلانا چاہی، مگر پستول خالی تھی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے جندل کو دیکھنے لگا، جو اسے موقع دیے بنا آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر مکہ رسید کر چکا تھا۔ اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جندل نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ کر اس کا سر دیوار میں مارا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون لکیر کی صورت بہنے لگا۔ اس نے گردن سے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، پھر ایک اور مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اسی لمحے میں جندل نے زوردار لات اس کے سینے پر رسید کی۔ وہ پیٹ کے بل فرش پر گرا۔ اس نے آگے بڑھ کر جوگرز میں مقید اپنے پاؤں اس کے سینے پر رکھے۔ اگلی بار کسی خاتون پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، کیونکہ اس کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا، غصے سے کہتے ہوئے اسے اپنا پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے لگا اور پھر ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے چہرہ ترچھا کر کے کونے میں کھڑی ایزابیلا کو دیکھا، جس کی آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا تھا، اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی، اس کے ساتھ قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ باہر آئے تھے، کچھ پاس سے پڑھی جندل کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا۔ کچھ لمحات کے بعد اس نے گاڑی سڑک پر دوڑائی۔ اس جگہ سے دور جا رہی تھی۔ جلدی نے برابر میں کھڑی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ وہ چپ چاپ بوتل تھام گئی تھی۔ بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس نے بوتل لبوں سے لگائی۔ وہ ڈیش بورڈ پر رکھا رومال اٹھا کر اسے گھٹا گھٹ پانی پیتے دیکھتا رہا۔ اس نے بوتل لبوں سے ہٹا کر گہری سانس لی تو جندل نے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر رومال تھام گئی۔ کچھ ہی لمحات میں وہ کہیں سے کوئی بسکٹ بھی برآمد کر چکا تھا۔ کھا لیں، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ بسکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے مشورہ دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بسکٹ تھام گئی۔ وہ توجہ سے ڈرائیونگ کرتا گاہے بگاہے سے دیکھ رہا تھا، جو خاموشی سے شیشے کے پاس نظر آتی سڑک پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس نام میں اس کے کانوں میں سعد کی آواز گونجی۔ مارک اور ابراہم والڈ ایزا کو لینے آ رہے ہیں۔ انہوں نے غالباً اب جا کر مقام ڈھونڈ لیا ہے، خاصے سست ہیں۔ اس نے جندل کو آگاہ کرتے ہوئے آخر میں اپنا تبصرہ پیش کیا۔ جندل نے لب دانتوں میں دبائے برابر میں بیٹھی ایزابیلا کو دیکھا، پھر دبی دبی آواز میں بولا، انہیں کچھ دیر کے لیے روک دیں پلیز۔ تم لوگ میری مہارت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اس پر بگڑی تھی۔ جندل نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ میرا پہلا اور آخری فیور ہے، تمہارے پاس بس 10 منٹ ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ رابطہ منطقہ ہو گیا۔ ایزابیلا نے چہرہ ترچھا کر کے دیکھا۔ وہ خود کو اپنے ذہن میں آتے سوالوں کو کی
زبان پر لانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا میں یہاں ہوں؟ آواز دھیمی اور نرم تھی۔ جندل نے کچھ کہے بنا اس کے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے، اس کی سکرین روشن کی تو سامنے ایک پیغام جگمگا رہا تھا جس میں اس مقام کا پتہ دیا گیا تھا۔ نمبر اس کے لیے قطعاً انجان تھا۔ میں نہیں جانتا یہ میسج کس نے اور کیوں کیا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ اس نے سمجھ کر سر کو جنبش دی اور وہ لڑائی میں فوج میں رہ چکا ہوں بیلا۔ اگر میری صحت میں مسئلہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بھی وہیں ہوتا۔ کمال مہارت سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ وہ اس کا یقین کر گئی تھی، اسے کرنا پڑا تھا۔ مزید اس کے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ تبھی وہ سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں آتی نمی کو وہ بار بار پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جندل نے بریک پر پاؤں رکھے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ اس نے چونک کر سوالی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے۔ رونا چاہتی ہو تو رو لو، گھر جا کر رونا مت، وہاں تمہارے آنسو تمہارے دشمنوں کی نظر میں آئیں گے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ مارک کی طرف تھا۔ تم کیسے اسے مائک کی معذرت سمجھو، ہلکا سا مسکرا کر کہتا وہ دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا تھا۔ اس نے مسرت سے سر اونچا کر کے آسمان کو دیکھا تھا۔ آسمان نیلا آبی آسمان جہاں اب سیاہ بادل جمع ہونے لگے تھے۔ یہ نیلاہٹ جلد ہی سیاہ رنگ میں بدلنے والی تھی۔ روئی کے ٹکڑوں جیسے بادلوں کی عقب سے موتی نما ستارے نمودار ہونے والے تھے اور پھر وہ روشنی مدھم اور خیرہ کن روشنی۔ تنہا چاند بھی سر اٹھانے لگا تھا۔ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا جندل، جس نے ذرا سا چہرہ ترچھا کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ایزابیلا کو نرمی سے دیکھا تھا، وہ جو دونوں پاؤں سیٹ پر رکھ کر بیٹھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ان شیشوں کے پار دم توڑ رہی تھیں۔ وہ ان سسکیوں کو نہیں سن سکتا تھا مگر اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے دل پر نمی محسوس ہو رہی تھی، نمی کا احساس ہوا تھا۔ تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے مارک سے اپنی شرارت منوانے کے لیے ایزا کو استعمال کیا؟ خیام کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ مگر ایزا یقیناً جانتی ہوگی، میں صبح اس سے ملنے جاؤں گا تو پوچھ لوں گا۔ زیاد نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ وہ محفوظ تھی، اس خیال سے ہی وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ تم وارڈ سے ملے؟ جندل کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ایسے حالات میں ایک باپ کی ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ تم صبح کام پر جا رہے ہو؟ خیام نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہاں جاؤں گا تو صورتحال معلوم ہوگی۔ اس گارڈ کی لاش واش روم میں تھی، یقیناً وہ سب کی نظروں میں آ گئی ہوگی، انہیں مجھ پر شک بھی ہو گیا ہوگا۔ جندل نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ خیام نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ سنبھل کر جانا، پھر ہم زرار کے بعد تمہارا رسک نہیں لے سکتے۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہلکا سا مسکرا دیے۔ یہ احساس ہی کتنا سرشار کر دینے والا تھا کہ وہ بحفاظت اپنے ملک پہنچ چکا تھا۔ مائک کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس ٹانگ کے ساتھ میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں اسے گھور کر رہ گئے۔ انہیں مائک پر ترس آیا تھا۔ بدر کے کیا احوال ہیں؟ زیاد کے سوال پر دونوں نے کندھے اچکا دیے۔ آج گھر جاؤں گا تو معلوم ہوگا۔ ویسے ہم کب تک اس کا انتظار کرنے والے ہیں؟ آج رات تک، خیام نے بلاغی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ دونوں ہنس دیے تھے۔ خیام کے ارادوں کو دیکھ کر ممکنہ امکانات یہی تھے کہ کل بدر ان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ وہ بہت اچھا ہے ویسے، زیاد نے تبصرہ پیش کیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جندل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خیام سر کی تو پھر بات ہی الگ ہے، خیام نے فخریہ کولر جھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا استاد بننے دو، تم دونوں کے نام بھی یاد نہیں رہیں گے اسے، زیاد نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ اب تک کا سب سے کامیاب استاد ہوں میں، اور اس کامیاب استاد کی کامیابی کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ تم اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہو، ناکام شاعر۔ جندل کے کہنے پر منہ بزور کر رہ گیا۔ اوئے ناکام شاعر! خیام نے میز سے کچھ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہاری شادی کا تحفہ۔ اس نے ایک چابی اس کی طرف اچھالی تھی۔ زیاد نے مہارت سے چابی کو پکڑا، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً نہیں۔ مجھ سے امید مت رکھنا، میں پہلے ہی تمہیں اپنی بہن دے چکا ہوں۔ جندل نے ہاتھ اوپر اٹھائے تھے۔ صبح ملتے ہیں، پھر خدا حافظ۔ وہ اجرت میں کھڑا ہو کر ہاتھ ہلاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی اجرت دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئے۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ جندل کے دیے گئے رومال کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچا ہوا تھا، دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ اس کی آمد پر لاؤنج میں بیٹھا ابراہم تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایزابیلا بیٹے کہاں تھی تم؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی خاموش کھڑی رہی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا مارک پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس جاسوس سے نہیں مل سکا تھا کیونکہ اسی وقت انہیں ایزابیلا کے مقام کا پتہ چل گیا تھا۔ جب وہ وہاں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور اب جب وہ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ آئے تھے اور اگلا لائلہ عمل سوچ رہے تھے تو وہ اس بکھری بکھری سی حالت میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ایزابیلا بیٹے جواب دو، کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نگاہیں ترچھی کر کے وہاں کھڑے مارک کو دیکھا۔ ابراہم نے پریشانی سے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ مجھے ڈرانا چاہتے تھے۔ اس کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے سے بے ربط سے الفاظ نکلے۔ وہ مجھے دھمکی دینا چاہتے تھے کہ میں آئندہ صحافت کا کام جاری نہ رکھوں۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ کر خون نچوڑ رہا ہے۔ ایزابیلا کیا کرتی ہو تم اپنے ساتھ؟ وہ بے بس ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟
انہوں نے کوئی چوٹ تو نہیں پہنچائی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں بابا، اس کی کمزور سی آواز میں کہنے پر وارڈ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دھیرے دھیرے زینیں چل رہی تھی۔ مارک اور ابراہم اسے جاتا دیکھتے رہے۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا ہے انہیں ڈھونڈو اور بتاؤ کہ ابراہم وارڈ اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ کر دیکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، آنکھوں میں قہر تھا۔ مارک نے سر کو جنبش دی، اسی اثناء میں اس کا فون بج اٹھا۔ وہ ابراہم سے معذرت کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کال اٹھا کر ایئرپوڈز آن کیے۔ سر، ہمیں ایک گاڑی ملی ہے جسے جلا دیا گیا ہے۔ اس رات سے یہ مائک کی گاڑی لگ رہی ہے، اب کیا حکم ہے؟ مارک کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کمینہ اب کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اس نے کفت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ پوری آب و تاب سے چمکتے چاند کی روشنی اوپر دوسری منزل کے اس ٹیرس پر پڑی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کان سی مقدس خاموشی کڑچیوں میں بدل رہی تھی۔ روح پر لگے زخموں کی تکلیف کو آنسوؤں کے ذریعے کم کیا جا رہا تھا، کوئی مرہم ہو جیسے۔ اندھیر راہداری اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ روشن ہوتی جا رہی تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز اس خاموشی میں پوری راہداری میں سنائی دے رہی تھی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دھیرے دھیرے اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ راہداری کے سرے پر اس کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا۔ دروازے پر لگی چھوٹی سی سکرین پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کمپیوٹر کی طرف سے اسے پہچان لیا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر آ گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سرد ٹھٹرتا ہوا کمرہ تھا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ درمیان میں ایک میز رکھی تھی اور میز کے گرد دو کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی خالی تھی، دوسری کرسی پر وہ بیٹھا تھا۔ اس کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، جلد کے اوپر کی جھلی گل رہی تھی۔ دونوں ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کونیاں میز پر ٹکائے سر جھکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ جسم کے ہر حصے میں درد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تکلیف کے باعث اس کی کھنپٹی کی رگیں کھینچی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، دانت سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر طنزیہ ہنسا، پھر کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے لیے بہت مشکل راستہ چن لیا ہے تم نے۔ اس کا سرد لہجہ اس ٹھنڈے یک کمرے میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گردن ترچھی کر کے اس نے دائیں طرف اس کالے شیشے کو دیکھا جس کے پاس کھڑے آدمی ان کی ہر بات اور ہر اقدام جانچ رہے تھے۔ تم سب مرو گے۔ اس کی آواز میں نفرت پنہاں تھی، بے پناہ نفرت۔ فی الحال تم مر رہے ہو، اپنی حالت دیکھو۔ وہ آنکھوں میں دلچسپی لیے آگے ہوا، دونوں ہاتھ باہم ملا کر کونیاں میز پر رکھی۔ تمہارا خون جمنا شروع ہو گیا ہے، تمہاری جلد گلنے لگی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے چند گھنٹوں میں تمہارے اندر کے تمام اعضاء گلنے سڑنے لگیں گے۔ تم دھیرے دھیرے موت کی تکلیف محسوس کرو گے اور پھر اس وقت جب تم مرنے لگو گے تو تمہیں زہر کا تریاق دے دیا جائے گا۔ تم دوبارہ زندگی کی طرف لوٹو گے، اور ایسی زندگی کی طرف جس میں تم ہر لمحہ موت کی بھیک مانگو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اسے اپنے پیٹ میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ درد سے بری طرح کراہا تھا۔ میں وہ نہیں ہوں، تم نے غلط آدمی کو پکڑا ہے، میرا یقین کرو۔ وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا، اسے اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم وہی ہو جسے ہم نے زہر دیا تھا، تم ہی جندی للہ کے وہ جاسوس ہو جو الزرقاوی کا قاصد بن کر آیا تھا۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں وہ جاسوس نہیں ہوں، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، میرا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ چلا اٹھا تھا، آنکھیں لال پڑنے لگی تھی، سانس پھولنے لگا تھا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، انسانوں کی طرح اعتراف کر لو ورنہ ہم خود کروا لیں گے، تمہارے پاس صرف 12 گھنٹے ہیں۔ قہر بھری نگاہ اس پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے پیٹ میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، وہ درد کے مارے چلا اٹھا تھا، آنکھیں آنسو سے لبالب بننے لگی تھیں۔ میرا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا، اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا راہداری میں چلنے لگا۔ اسی وقت دو آدمی کے ہمراہ مارک راہداری کے سرے سے نمودار ہوئے۔ اس کے اٹھتے قدم تھم گئے، کام ہو گیا۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا، وہ بہت جلد زبان کھولے گا، اس نے مکمل یقین سے کہا تھا۔ مارک نے سر کو جنبش دی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کرو، مجھے جلد از جلد ان جاسوسوں کے نام چاہئیں جو ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ مجھ پر یقین رکھیں سر۔ اس نے سر کو جنبش دی۔ مارک ایک نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ کچھ محسوس کرنے پر ٹھہر گیا۔ سنو، مارک نے پلٹ کر اسے پکارا تھا۔ یس سر۔ وہ بھی رک گیا۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ مارک کے سوال پر اس نے ہاتھ پر لگے زخم کو دیکھا۔ معمولی چوٹ ہے سر، اس جاسوس کو ایمبولینس سے نکالتے ہوئے لگ گئی تھی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ مارک نے پلک جھپک کر اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ چند پل وہیں کھڑا رہا، پھر سر جھکا کر اپنے ہاتھ پر لگے زخم کو دیکھا اور گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسے اس جاسوس کا منہ کھلوانا تھا ہر حال میں۔ اس نے لوک میں چابی گھمائی، کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ وہ لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ لیے زینے چلنے لگا۔ اس سے ملاقات کا خیال اسے سرشار کر رہا تھا، دل پر جیسے ٹھنڈے پانی کی فوار پڑ رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہونے کو تھیں، وہ تمام کام نمٹا کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو کرمزی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، کچھ نم بالوں کو پیچھے سے کیچر میں مقید کر کے باقیوں کو کمر پر کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ دیوار پر لگے اس کا داور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا عکس دیکھا۔ عموماً جو وہ
خود میں دیکھتی تھی وہ اپنے چہرے پر موجود رونق ہوتی تھی، اور آج وہ اپنی آنکھوں کے نیچے ہلکے ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کئی دنوں کی بے آرامی کا نتیجہ تھا۔ وہ گہری سانس لیتی جھک کر کریم ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ ابھی اسی کام میں مصروف تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ڈر کر پلٹی تھی۔ دروازے پر کھڑے زیاد کو دیکھ کر آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھیں، نم بال شانے پر آ گرے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، پھر دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ کیسی ہیں سینیوریٹا؟ کیسی ہیں سینیورا؟ نرمی سے پوچھا گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھر جاؤ، تم سب برباد کر دو گے، اس نے مصنوعی غصے سے کہنا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ وہ اتنے عرصے بعد یہ لفظ اس کے منہ سے سن رہی تھی۔ اس کا خواب پورا ہوا تھا، وہ سینیوریٹا سے سینیورا بن چکی تھی، اسی کے ہمراہ۔ میں اس خالی مکان میں جا کر کیا کروں جبکہ میرا دل کا سکون یہاں ہے؟ وہ بے فکری سے کندھے اچکا گیا۔ تم میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، اس نے کمزور سا احتجاج کیا تھا۔ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں پگھلتی نمی دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ تم آ سکتے تھے۔ آنسو پلکوں سے جھول کر گال میں لڑک گئے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آواز میں واضح لرزش تھی۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تم آ سکتے تھے، تم مجھے معاف کر سکتے تھے، تم نہیں آئے، تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگی تھی۔ تم تک آنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے سینیورا، مجھے یہاں بھیج دیا گیا تھا، اس نے عذر پیش کیا۔ سعد نے تیزی سے نفی میں سر لیا۔ کئی آنسو گالوں پر لڑکتے چلے گئے۔ تم آ سکتے تھے، تب نہیں آئے تو اب کیوں آئے ہو؟ جب چاہا محبت کا اظہار کرتے اور جب چاہا چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظار کی سولی پر مجھے درد سے گزرتا دیکھتے رہے، پھر لوٹ کر کیوں نہیں آئے؟ وہ رو دی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تمام شکوے جائز تھے، وہ اس سے خفا ہونے کا بھی حق رکھتی تھی، مگر وہ اس کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا کندھا ہمہ وقت آپ کو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے سینیورا سعد، اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا تھا۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آئی تھی اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ مضبوطی سے اس کے گرد اپنا حصار قائم کر کے تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی، آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ عرصے سے جمع غبار خاطر تھا جو آج آنسوؤں کی صورت نکل رہا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے کندھے پر محسوس کرتے دھیرے دھیرے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ دھڑکنوں کی رفتار سست پڑی تھی۔ وہ اسے کبھی رلانا نہیں چاہتا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ اس وقت رو رہی تھی۔ وہ مطمئن بھی تھا کہ وہ اس کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے موجود تھا۔ وہ اسے خود سے لگا کر اس کے درد کو بانٹ سکتا تھا، وہی جو وہ اس وقت کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ سسکیاں دھیرے دھیرے دم توڑنے لگی تھی۔ وہ چند پل اسی طرح اس کے کندھے پر سر ٹکائے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے اس سے الگ ہوئی۔ وہ آرام سے اس کے گرد بندھے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ سعد نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسے لگا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسے کندھا پیش کرتے ہوئے، اس کا درد بانٹتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بھی نم کر بیٹھا تھا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ تکلیف یک طرفہ نہیں تھی۔ انتظار کی سولی پر درد سے دونوں گزرے تھے۔ تم ایسے میرے لیے نہیں رو سکتے۔ وہ اس نمکین پانی کے قطرے کو انگوٹھے کے پور پر چنتی نم آواز میں خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بے تحاشا رونا بہت آسان تھا، مگر اپنے لیے اس کی آنکھ سے نمکین پانی کا ایک قطرہ گرتا دیکھنا بہت مشکل تھا۔ میں صرف تمہارے سامنے ہی تو آنسو بہا سکتا ہوں، مجھ سے میرا یہ حق مت چھینو، نم آواز میں کہتے ہوئے اس نے بہت آرام سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر عقیدت سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ بہت برے ہو تم، اس کا کمزور سا مکہ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ بہت اچھی ہو تم، وہ نم آنکھوں سے خفیف سا مسکرایا تھا۔ بہت زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے، اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا گیا۔ بہت زیادہ محبت ہے مجھے تم سے، اس کے گالوں سے آنسوؤں کے نشانات مٹائے کہ تمہاری تھوڑی سی ناراضگی کے لیے نفرت بہت بڑا لفظ ہے۔ قرارِ من، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم پھر سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ منمنائی تھی۔ کیا اب بھی نہیں کروں؟ وہ اس کی پیشانی پر لگی سنی پلاسٹ کو چھوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم ایسی پیاری باتیں اتنے پیار سے کرتے ہو تو مجھے تم سے تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگتی ہے۔ وہ اس کی معصومیت سے کہنے پر ہنس دیا تھا۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے یوں ہنستا دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ کیا اس میں اب میں ہنس بھی نہیں سکتا کیونکہ میری زوجہ کو مجھے ہنستا دیکھ کر مجھ سے تھوڑی تھوڑی محبت ہونے لگتی ہے؟ وہ اسے خود کو محویت سے تکتا پا کر شریر سا ہوا تھا۔ اڑا لو مذاق، اس نے ناک سکڑی تھی۔ زیاد نے شرارت سے اس کی ناک دبائی تھی۔ ایسے مت کرو، مجھے تم سے اور زیادہ محبت ہونے لگتی ہے۔ وہ شریر نگاہوں سے اسے دیکھتا بمشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ سعد نے آنکھیں سکڑ کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ٹھہر گیا۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں جن میں مسرت کے ساتھ ساتھ خفگی کی جھلک بھی تھی، دھلا دھلا سا چہرہ، نم بال
گہرے سیاہ اور لمبے، وہ اس کے بالوں کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اسے لمبے بال پسند تھے۔ ساتھ کے بال دیکھتے ہوئے آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی دنیا کی نگاہوں میں بھلے عام سی تھی، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اگر دنیا اسے اس کی نگاہوں سے دیکھے تو یقیناً اس کی بات پر سر جھکا دیا جائے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی نگاہوں کو مسلسل خود پر محسوس کر کے اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ اس نے بہت آرام سے اس کے بائیں رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، پھر اس کے کان کے پاس جھکا۔ نکاح مبارک ہو سینیورا، محبت بڑی وہ سرگوشی سے سرشار کر گئی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو سینیور زیاد۔ اسے معتبر ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبا گیا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ کچھ یاد آنے پر وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سعد کا سر نفی میں ہلا تھا۔ کیوں؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ کسی کا انتظار تھا، وہ جو میرے لیے آ کر کھانا بنائے اور مجھے کھلائے۔ وہ کندھے اچکا کے اس کے بالوں میں حرکت کرتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ اگر میں نہ آتا تو یہ سیکرٹ ہے۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کی گئی۔ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، کھانا چاہیے مجھے۔ زیاد نے اس کے کہنے پر کلائی میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد باہر آ جانا، اس کا گال تھپتھپا کر کہتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تب بھی خواب ہی لگتے ہیں۔ آنکھوں پر یقین نہیں آتا، دھڑکنیں منتشر ہوتی ہیں اور ہر سانس بس اسی خوف کے زیر اثر لے جاتی ہے کہ اگر یہ خوبصورت خواب ٹوٹ گیا تو کچھ اسی طرح کی حالت اس کی بھی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو وہ اسی میں جینا چاہتی تھی، اور اگر یہ حقیقت تھی تو وہ کبھی آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا نام زیاد تاشفین ہے۔ میں سعد یوسف زئی۔ کیا آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت ہے سینیوریتا؟ دھیمی آواز، نرم لہجہ، کندھے پر سفری بیگ ٹکائے، بغل میں تکیہ دبائے، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا زیاد۔ اس کے عقب میں جھانکتا مالاگا کا ایئرپورٹ اور وہ سرمئی شام۔ اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ اس سفر کا آغاز تو پھر یہیں سے ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا۔ اسے پلیٹ اٹھاتا دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور پھر خود ہی اس کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی طرف ٹشو بڑھا رہا تھا۔ ہر لڑکی سینیوریتا نہیں ہوتی، کچھ سینیورا بھی نکل آتی ہیں۔ وہ اس کی خفگی سے کہنے پر ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں کرتبہ کے محراب کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں ہی بیک وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے تھے۔ وہ نبالہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، بالکل ایسے جیسے برسوں سے یہ کام کرتا آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی تھی۔ نوالہ حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کی برج سے لائی تھی۔ دھیان سے چلا کرو، ہر بار سیڑھیاں نہیں ہوں گی، کبھی گرناتا کی برجیں یا کرتبہ کی فصیلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کے اور سیڑھیوں کے درمیان بازو مائل کیے کھڑا تھا۔ وہ کرتبہ کی طرف دوڑ رہی تھی اور مسلسل اس کے پیچھے بھاگتا اسے پکار رہا تھا۔ وہ اشبیلیہ کے اس پرانے محلے میں کھمبے سے ٹیک لگائے سڑک پر بیٹھا تھا۔ شبنم میں بھیگتی رات میں اس نے شاید ہی کبھی ایسا کوئی خوبصورت منظر دیکھا ہو۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں رکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ فریج سے ایک پیسٹری ڈھونڈ لایا تھا۔ پلیٹ میز پر رکھ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے کچن میں برتن سمیٹتا دیکھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے جلدی جلدی ملازم کو اپنا مدعا بیان کر رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گرناتا کی تنگ گلیوں میں دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ اس نے خود کو موت کے دہانے پر محسوس کیا تھا اور تبھی وہ آیا تھا۔ بہت آرام سے اپنی شال اس کے کندھے پر ڈال دی۔ اسے اپنی حفاظت میں لیا تھا۔ اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھنا چاہے تھے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر پلٹا تو وہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا کرسی پر بیٹھا، پھر پیسٹری چمچ میں بھر کر چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے پیسٹری کھانے لگی۔ وہ دونوں الحمرا کے عقب میں کھڑے تھے، پہاڑوں کے درمیان الحمرا پر نگاہیں ٹکائے وہ ٹرین میں بیٹھے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، پھر اس نے اسی کا تکیہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر اسے الوداع کر رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اس کی طرف آئی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ اب تمام کام نپٹا کر شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کے لیے کافی بنانے لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے نظر بھر کر دیکھتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ محو اسے تکتی کھوئے کھوئے سے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ وہ اب اس کی طرف پشت کیے کبرڈ سے کپ نکالنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر راستے سے ہٹاتا دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ غصے میں اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ چٹاک کی آواز گونجی تھی۔ وہ اپنا جھکا سر اٹھاتا بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر پنجوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ اس نے اس سے اس کے آنسو پوچھنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کچھ کہا۔ وہ جواباً مسکرا دی تھی۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کافی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کپ سے نکلتی بھاپ کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے ان الفاظ کو پڑھ رہی تھی جو اس نے چاکلیٹ کے ریپر پر لکھے تھے۔
وہ بے تحاشا رو رہی تھی، مگر وہ جان چکا تھا بڑے مجمع میں بکھری بکھری سی گھاس پر کھڑے ہو کر ساکت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کب چھوٹ کر گرا تھا، وہ اس کا نام پکارتا اس کی طرف آ رہا تھا، وہ پورے قد کے ساتھ گرتی چلی گئی تھی۔ وہ کب دھونے کے بعد انہیں خشک کر کے کبڈ میں رکھ کر پلٹا، سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کوئی سوال کیا، جس پر اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھا، پھر کچھ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے پاس آ کر اس سے کچھ کہا، غالباً کسی چیز سے متعلق کوئی تاکید کی۔ اس کے معصومیت سے سر کو جنبش دینے پر مسکرا کر اس کا گال تھپتپاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی، وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھ کر اسے خود سے لگا رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے کی پور پر چن رہی تھی۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ نکاح مبارک ہو، وہ زینے اتر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ محبت کے سفر میں اسے منزل مل چکی تھی، اسی منزل پر جہاں کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا کہ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو سنیور زیاد۔